بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ وقت نکال کر مجھے پڑھ لیا کرو، میرے پاس آپ کی ساری مشکلات کا حل ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزوں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ، توقعات۔ پتجھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساحل، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ جب بچوں پر مسلسل تنقید کی جائے تو وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے مگر اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ہر مشکل کی دعا میرا اللہ کافی ہے۔ کسی کی اصلاح کرتے ہوئے مناسب اسلوب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بات میں نرمی ہو اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ میری اوقات سے بڑھ کر مجھے کچھ نہ دینا میرے رب، کیونکہ ضرورت سے زیادہ روشنی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں پھر تم کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مومن ترازو کے 2 پلڑوں کا مانند ہے، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ یہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ عورت اس شاخ کی طرح ہے جو ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ جھکتی ہے مگر طوفان کی سختی سے ٹوٹتی نہیں۔ خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا۔ فرمانے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیا ہوں گے۔ بیٹیاں عجیب شے ہوتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھار وہ دعائیں جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے بس دل میں رکھتے ہیں، اللہ پاک وہی دعائیں سب سے پہلے سن لیتا ہے، بس یقین باقی رکھو۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے
لیکن تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ میری ماں، کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے۔ محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے۔ سلا کر گود میں اپنا اوڑھتی ہے مجھ میں آنچل۔ وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا دیا۔ دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چل دیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو، ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا یہ بھی ہاتھ سے تیرے نیکیوں کے بن۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔